اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین، سامعین، علوم القرآن کے سلسلے کا آج یہ پہلا لیکچر ہے۔ تو اس لیکچر کا آغاز علوم القرآن کے ابتدا میں جو وحی کی بحث ہوتی ہے ہر کتاب کے شروع میں، اسی سے ہم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ چونکہ ان کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کائنات کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کے خواص کیا ہیں، کس چیز سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے، کس چیز کو استعمال نہ کرے، تب تک اللہ کی مرضی پر انسان کا کار بند رہنا، انسان کا اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ناممکن ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ تین چیزیں ایسی بھی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے سے ان کو مذکورہ باتوں کا علم ہوتا ہے۔ ان کو علم کا ذریعہ یا ذرائع علم کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا پہلا سوال بھی یہی ہے کہ ذرائع علم کتنے ہیں، علم کے ذرائع کتنے ہیں، کتنے طریقوں سے علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے علم کے ذرائع تین ہیں۔ حواس خمسہ ظاہرہ، یعنی کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگھنا، اسی طرح کسی چیز کو چھونا یا کسی چیز کو چکھنا، یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عقل ہے اور تیسرے نمبر پہ وحی ہے، اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حواس خمسہ ہوں یا عقل ہوں، یہ انسان کی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتے۔ وحی کی ضرورت پھر بھی باقی رہتی ہے، اور انسان وحی کا محتاج ہے۔ جو علم یقینی انسان کو وحی سے حاصل ہوتی ہے وہ ان دونوں سے نہیں حاصل ہوتی۔ تو یہ وحی کی ضرورت کا بیان ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اگلا سوال ہے کہ علم کا اعلیٰ ترین ذریعہ کون سا ہے؟ تو بالکل اس کا جواب گزر چکا، علم کا سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ وحی ہے۔ اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ وحی کہتے کسے ہیں، وحی کا معنی کیا ہے، وحی کا مفہوم کیا ہے؟ تو وحی کا لغوی معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، سریع اشارہ کرنا۔ پھر عام ہے کہ یہ اشارہ خواہ رمز و کنایہ کے ساتھ ہو، خواہ بے معنی آواز نکال کر ہو، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر ہو، یا تحریر و نقوش کو استعمال کر کے اشارہ ہو، ان تمام صورتوں کو لغوی اعتبار سے وحی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وحی کا اصطلاحی معنی ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو، اس کے انبیاء میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل ہو، اس کو اصطلاحی طور پہ وحی کہا جاتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی اور ایحاء یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، البتہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کا مفہوم نبی کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ایحاء کا لفظ نبی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، غیر نبی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ وحی اور ایحاء میں فرق کس نے کیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وحی اور ایحاء میں عام کون سا ہے؟ تو جواب ہوگا ایحاء عام ہے، جو نبی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی کی طرف بھی، جبکہ وحی صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔
وحی کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ علامہ سبحی صالح نے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور دیگر لوگوں نے وحی کے یہ معنی ذکر کیے ہیں۔ وحی بمعنی اشارہ کرنا، جیسے فخرج علی قومی من المحراب فاوحی الیہم، جب حضرت زکریہ کو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ملی تو اس کی نشانی یہ تھی کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی، چنانچہ جب وہ حمل کا دورانیہ مکمل ہونے لگا تو آپ کی زبان بند ہو گئی۔ آپ اپنے محراب سے جو ہی باہر نکلے اپنے کمرے سے، فاوحی الیہم، تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں وحی بمعنی اشارہ ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کو جاری رکھو۔ اگلا سوال ہے وحی بمعنی جبلت، یعنی فطرت میں، طبیعیت میں کسی بات کو ڈال دینا، جس طرح اوحیٰ ربک الی النحل کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی جبلت اور فطرت کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ پھلوں کو چوسے، ان کا رس نکالے۔ تیسرا معنی ہے وحی بمعنی وسوسہ، وسوسے کے معنی میں بھی وحی کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کہ شیاطین بھی اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وحی بمعنی پیغام الہی بھی ہے، پیغام الہی کو بھی وحی کہتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت فرشتوں کو کوئی پیغام دیتا ہے اس کو وحی بھی کہتے ہیں۔ اور وحی بمعنی فطرتی الہام بھی ہے، جس طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دل میں یہ بات ڈال دی ہے، تو یہاں وحی الہام کے معنی میں ہے۔ اور وحی بمعنی امر بھی ہے، حکم بھی ہے، جس طرح یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا کہ جس دن زمین خبریں بیان کرے گی، کیونکہ اس کے اللہ نے وحی کی، بلکہ اللہ نے اس کو اس چیز کا حکم دیا۔ تو اس لحاظ سے وحی کے یہ 6 معنی ہیں۔ وحی کی اقسام، یعنی وحی کی کتنی قسمیں ہیں، تو علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وحی قلبی، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے کلام الہی، یعنی براہ راست کلام کرنا۔ پہلی صورت میں دل میں اللہ پاک بات ڈال دیتے ہیں اور نبی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام اس میں نہیں ہوتا، صرف دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کلام الہی، یعنی براہ راست کلام کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وحی ملکی، یعنی فرشتے کے ذریعے کسی پیغام کو پہنچانا۔ تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ اقسام لکھی ہیں۔ اسی طرح علامہ سبحی صالح نے بھی یہی کچھ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وحی کی حسب ذیل 3 صورتیں ہیں۔ معنی مفہوم کو نبی کے دل میں القاء کر دینا، یعنی دل میں پھونک ڈالنا، جس طرح وحی قلبی ہے۔ اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نبی سے بے حجابانہ ہم کلام ہو جائے، جس طرح کلام الہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کا فرستادہ فرشتہ، یعنی خدا کا کوئی نیک فرشتہ اس کے پیغام کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تو اس وقت 3 سے 4 کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے وحی کی یہ 3 قسمیں بتلائی ہیں۔ اگلا سوال یہ وحی کی ان 3 قسموں کا کہاں پر بیان ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے سورۃ شورى کی آیت نمبر 51 میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، تو اس جگہ ان 3 قسموں کا بیان ہوا ہے۔ اگلا سوال کہ وحی کی سب سے افضل صورت ان میں سے کون سی ہے، فضیلت والی صورت کون سی ہے، تو درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام کرنا، یہ سب سے فضیلت والی صورت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو سوال بن سکتا ہے وحی کی جو 3 قسمیں سورۃ شورى میں ہیں ان میں افضل صورت کون سی ہے، تو جواب ہوگا اللہ کا براہ راست کلام کرنا۔ یوں بھی سوال بن سکتا ہے کہ اللہ نے براہ راست کس نبی سے کلام اور گفتگو کی، تو جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ وحی کی 3 قسمیں ہو گئیں۔
اگلا ہمارا سوال ہے کہ قرآن وحی کون سی ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن وحی کی دو مشہور و معروف قسمیں ہیں۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ وحی کی مشہور و معروف قسمیں کتنی ہیں تو دو ہیں۔ پہلے جو ہم نے بتلایا وہ وحی کے 6 معنی تھے اور وحی کی 3 صورتیں تھیں۔ وحی کی قسمیں دو ہیں، وحی مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں، واضح وحی بھی کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وحی غیر مطلوب یا وحی خفی یا پوشیدہ وحی۔ اب وحی مطلوب وہ وحی ہے جو اپنے معانی، الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یعنی کلام بھی اس میں اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، معانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبریل امین اس کو لے کر آتے ہیں، اور یہ معجزہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے مثل کلام نہیں لا سکتا۔ اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال وحی مطلوب کی تعریف میں دو باتیں ہیں۔ وحی مطلوب وہ ہے جس کے اندر الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں کسی کمی پیشی کا ذرا برابر بھی احتمال نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ غیر مطلوب کا معنی تلاوت کرنے کا مقصد یہ عام طور پہ پڑھنا، جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اس طرح حدیث کو نہیں پڑھا جاتا۔ اور دوسرا وحی غیر مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت تو نماز کے اندر نہیں کی جاتی۔ تو وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو وہ وحی ہے جس میں مضمون تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو آگے لوگوں تک جب پہنچاتے ہیں تو اپنے الفاظ میں پہنچاتے ہیں، اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ جس طرح احادیث ہیں، احادیث قدسیہ ہے، اور جتنے بھی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اس کی تشریح کی، اپنے فعل سے اس کی تشریح کی، تقریر سے اس کی تشریح کی، یہ تمام چیزیں وحی غیر مطلوب کے اندر شامل ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے محاضرات میں وحی کے متعلق کیا کہا؟ وحی کتنے عناصر سے یا کتنی چیزوں سے مرکب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ وحی 3 عناصر سے یا 3 بنیادوں سے مرکب ہے، یا وحی کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ وحی ایسا ذریعہ علم ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے، جس ذریعہ سے آتا ہے وہ عام انسانوں کو میسر نہیں، وہ صرف انبیاء علیہم السلام کے اوپر آتا ہے۔ وحی کی دوسری بنیادی حقیقت وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ وحی یقینی اور قطعی ہے، اس میں کوئی شک، کوئی گمان، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات وہ لکھتے ہیں کہ وحی واجب التعمیل ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس بندے پر وحی نازل ہو اس پر بھی، اور جن کے لیے نازل ہوئی ان پر بھی۔ تو یہ 3 بنیادی عناصر ہیں، ان 3 چیزوں کے مفہوم کو وحی کہتے ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی کے بقول۔ وحی کے متعلق ابحاث میں ایک بحث یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے کتنے تھے، کتنے طریقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی؟ تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صحابی جس نے طریقوں کے متعلق سوال کیا ان کا نام ہے حضرت حارث بن حشام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو سب سے پہلا طریقہ جو اس حدیث کے اندر بتلایا گیا اس کو کہتے ہیں صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی سی آواز۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پروں کی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشبیہ دی۔ بعض کہتے ہیں جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اسی طرح اس وحی کے اندر تسلسل ہوتی تھی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ تشبیہ 2 چیزوں میں دی گئی ہے سلسلۃ الجرس جو ہے، ایک تو آواز کے تسلسل میں کہ وہ آواز مسلسل ہوتی تھی جس طرح ایک گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں جس طرح جب گھنٹی کی آواز مسلسل بجتی رہتی ہے تو اس کی سمت کو، جہت کو معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے،
ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چہار جانب سے یہ آواز آ رہی ہے، چونکہ وہی بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک جہتوں سے سمتوں سے پاک ہے، تو جب وہ وہی آتی تھی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہر جانب سے آواز آ رہی ہے۔ اس چیز میں تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ گھنٹیوں کی سی آواز ہوتی تھی۔ اس حدیث میں وحی کا دوسرا طریقہ یہ بتلایا گیا تمثیل ملک، یعنی فرشتے کا کسی انسانی شکل میں آنا۔ عام طور پہ فرشتہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتا تھا۔ وجہ اس کی یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی اپنے زمانے کے خوبصورت انسان تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پر پردہ ڈال کے رکھا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے وحی کی مشکل ترین صورت کون سی تھی؟ تو وہ پہلی صورت سلسلۃ الجرس والی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وحی کی میرے اوپر مشکل ترین صورت ہوتی تھی، جہاں تک کہ سخت سردیوں کے راتوں میں بھی اگر اس قسم کی وحی نازل ہوتی تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ اسی طرح آپ جس جانور پہ سوار ہوتے تو وہ شدت وحی کی وجہ سے اس وحی کی بوجھ کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی سانس رکنے لگتی، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ تو یہ وحی کی مشکل ترین صورت ہوتی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ کس کی زانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھے ہوئے تھے کہ وحی نازل ہوئی؟ تو وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وحی کی اتنی بوجھ مجھے محسوس ہوئی کہ مجھے لگا کہ اب یہ زانوں ٹوٹنے لگی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اسی دوران وحی نازل ہوئی تو حضرت زید فرماتے ہیں شدت سے مجھے ایسے لگا جیسے یہ ابھی ٹوٹ جائے گی۔ اگلا سوال ہے کس کا قول ہے نبوت کے پہلے 3 سال وحی حضرت اسرافیل لایا کرتے تھے؟ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبریل ہیں۔ امام احمد نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ پہلے 3 سال نبوت کے وحی حضرت اسرافیل لایا کرتے تھے۔ اگلا سوال حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو ابھی اوپر گزر چکی ہے وحی کی کتنی طریقوں کا بیان ہے؟ تو جواب اوپر مذکور ہے 2 طریقوں کا، ایک سلسلۃ الجرس اور دوسرا فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، جبکہ دیگر احادیث میں وحی کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں، وہ ہم ابھی آپ کو بتلائیں گے۔ چنانچہ علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وحی 46 طریقوں پر مذکور ہوئی، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو درست نہیں سمجھتے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جبریل امین کی مختلف صفات کو انہوں نے 46 طریقوں تک پہنچا دیا۔ بہرحال وحی کے جو دیگر طریقے دیگر احادیث میں بیان ہوئیں ان میں ایک یہ ہے فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 3 بار ہوا۔ سوال بن سکتا ہے فرشتے کو آپ نے اصلی شکل میں کتنی بار دیکھا؟ تو جواب 3 بار۔ ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اصلی شکل میں دیکھنے کا ارادہ کیا، دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسری بار معراج کی رات آپ نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا۔ تیسری بار نبوت کے ابتدائی زمانہ میں مقام اجیاد پر، مگر مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ تیسری بار والی بات سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ بہرحال اوپر والی جو 2 باتیں ہیں وہ سند کے لحاظ سے مضبوط ہیں۔ وحی کا ایک اور طریقہ یہ ہے سچے خواب، جن کو رؤیا صادقہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے وحی کی ابتدا انہی سچے خوابوں سے ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا، اسی طرح ہو جاتا۔ یہاں ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے سچے خوابوں یا رؤیا صادقہ کا کل زمانہ کتنا ہے؟ تو 6 ماہ ان کا زمانہ ہے، یعنی وحی کے نزول سے 6 ماہ پہلے آپ کو کثرت کے ساتھ خواب آنے لگے۔
اور وحی کا ایک اور طریقہ کلام الہی یعنی براہ راست اللہ رب العزت کا کلام کرنا۔ حالت بیداری میں کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کا شرف حاصل ہوا؟ تو صرف ایک بار معراج کی رات۔ وحی کا آخری طریقہ ہے نفس فی الروع یعنی دل میں کسی بات کا القاء کرنا، دل میں کسی بات کا ڈال دینا، یعنی جبریل امین کا کسی بھی شکل میں آئے بغیر دل میں بات ڈال دینا۔ اب گویا کے سامعین اور ناظرین وحی کے 6 طریقے ہو گئے۔ سب سے پہلا طریقہ حارث بن حشام کی روایت میں جو اوپر گزر چکا، سلسلۃ الجرس۔ دوسرا طریقہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ تیسرا طریقہ کہ فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، یہ صرف 3 بار ہوا۔ چوتھا طریقہ بلا واسطہ اللہ رب العزت کا براہ راست کلام کرنا۔ اسی طرح 5واں طریقہ ہے رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب کا آنا۔ اور آخری طریقہ کیا ہے؟ نفس فی الروع، دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا۔ کشف اور وحی میں کیا فرق ہے؟ تو کشف اور وحی میں فرق بالکل واضح ہے۔ وحی یقینی ہے جبکہ کشف یقینی نہیں ہے، غیر یقینی ہے۔ اور کشف جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے، ان کی طرف وحی نہیں ہوتی، وحی غیر نبی کی طرف سرے سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کشف پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے جبکہ وحی کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ آگے سوال ہے کس نے قرآن مجید کے 55 نام شمار کرائے ہیں؟ تو درست جواب ہے علامہ ابو المعالی قاضی شیزلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے 55 نام ہیں۔ قرآن کے مشہور نام کتنے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے قرآن مجید کے مشہور نام 5 ذکر کیے ہیں: قرآن، فرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل۔ الکتاب سے کس جانب اشارہ ہے؟ تو علامہ سبحی صالح فرماتے ہیں یہ سطور میں محفوظ ہے۔ الکتاب، کتاب کا معنی لکھنا، کتب سے یہ اس طرف اشارہ ہے۔ القرآن سے کس جانب اشارہ ہے؟ تو علامہ سبحی صالح فرماتے ہیں کہ پڑھنا، یعنی قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ اگلا لفظ قرآن جو ہے کس لفظ سے بنا ہے؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم علامہ سبحی صالح کی تحقیق اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کس کے نزدیک القرآن کا لفظ نہ مشتق ہے نہ ماموز ہے، یعنی اس میں حمزہ بھی نہیں ہے اور نہ یہ کسی لفظ سے نکلا ہے، بلکہ اس کو اس کلام کے نام کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس کا جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں قرآن نہ مشتق ہے، نہ ماموز ہے، نہ مصدر ہے، نہ کچھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح تورات کتاب کا نام ہے، انجیل نام ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی اس کتاب کا نام ہے، اس کلام کا نام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کو مشتق یا ماموز ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کس کے نزدیک قرآن قرائن سے مشتق ہے؟ قرائن کا معنی نشان اور علامت، چونکہ قرآن مجید بھی ایک دوسرے کے لیے علامت اور نشان ہے، تو یہ امام فرار کے نزدیک قرآن قرائن سے مشتق ہے، چونکہ آیات قرآنیہ بھی باہم ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے نشانیاں اور علامت ہیں، ایک دوسرے کے لیے قرینہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن قرائن سے نکلا ہے، امام فرا فرماتے ہیں۔ اگلا سوال کن کے نزدیک قرآن قارنہ سے مشتق ہے؟ قارنہ کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دیا۔ تو اس کا جواب امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن قارنہ سے مشتق ہے، یعنی نون اصلی ہے، قاف را نون اس کے اصلی حروف ہیں۔ چونکہ قرآن کی صورتیں باہم ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح مضمون آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس وجہ سے قرآن قارنہ سے نکلا ہے۔ اگلا سوال قرآن فعلان کے وزن پر ہے، مصدر القرا بمعنی جمع کرنا، یہ کس کا قول ہے؟ تو امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن فعلان کے وزن پر ہے، محموز ہے، یعنی حرف اصلی میں حمزہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا۔ اور
اگلا سوال ہے کس کے نزدیک قرآن غفران کے وزن پر مصدر معموز ہے بمعنی پڑھنا؟ تو علامہ لحیانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قرآن غفران کے وزن پر ہے اور راجح قول بھی یہی ہے۔ سبی صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی قول راجح ہے۔ اگلا سوال قرآن کا نام قرآن کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کفار کی تردید میں رکھا گیا اس کا نام۔ جب کفار نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، تو بتایا گیا اس کا نام ہی قرآن ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کا نام ہی یہ ہے، چنانچہ تم جتنے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہو کر لو، تم اس کو دبا نہیں سکتے، یہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ قرآن مجید کی جامع تعریف یہ ہے قرآن وہ کلام معجز ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کلام معجز سے مراد ایسا کلام جس نے دوسروں کو اس کے مثل کلام لانے سے عاجز کر دیا، معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا جسے صحیفوں میں لکھا جاتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر منقول ہے، جس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے، یہ قرآن مجید کی جامع تعریف ہے۔ امام سبی صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے۔ اگلا سوال، جو چند سوالات ابھی جو سبی صالح نے وحی کے بحث میں ذکر کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے آج کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت جلدی جلدی تلاوت کرتے، کہیں بھول نہ جائے، اس چیز سے کس صورت میں منع کیا گیا؟ درست جواب صورت قیامہ۔ لفظ قل قرآن مجید میں کتنی مرتبہ دہرایا گیا؟ تو جواب یہ 300 سے زائد مرتبہ لفظ قل آیا ہے۔ یاد رکھیے قل سے شروع ہونے والی صورتیں 5 ہیں، ویسے لفظ قل 300 سے زائد بار آیا ہے، یہ سبی صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اگلا سوال، کس غزوہ کے قیدیوں سے فدیہ لیا گیا جس پر عتاب نازل ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے، جس کا صورت انفال میں ذکر ہے؟ تو جواب ہے غزوہ بدر کے قیدیوں سے جب فدیہ لیا گیا۔ اگلا سوال ہے عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا گیا، اس کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو صورت عبسہ میں ہے، آخری پارے میں ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس صورت میں ہے۔ اور ایک رکوع والی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے، اس کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ایک ایک رکوع والی ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں ہیں سوائے صورت فاتحہ کے تمام صورتوں کے رکوعات ایک سے زائد ہیں۔ تعبیر نخل کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ اگلا سوال ہے مدینہ میں۔ تعبیر نخل سے مراد کیا ہے؟ تو کھجور کے درختوں کو پیوند کرنا۔ مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں کا پیوند کیا کرتے تھے، یعنی ایک کا مادہ لے کر دوسرے میں ڈالتے تھے، اس سے یہ ہوتا تھا کہ کھجور کے پھلوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ صحابہ نے ایک سال نہیں کیا تو اس سال پھل کم آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور زیادہ جانتے ہو، اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں۔ مدینہ میں چوری کا ایک واقعہ پیش آیا، کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتے تھے؟ تو جواب ہے بنو ابیرق، چور کا نام توما یا طعیمہ، بشر یا بشیر تھا، اس نے ایک صحابی کے گھر میں چوری کی۔ اس کا مفصل انشاءاللہ ہم متن قرآن میں جب سورۃ النساء میں جائیں گے تو آپ کو بتلائیں گے۔ اگلا سوال ہے سورۃ توبہ کی وہ آیت جس میں تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 صحابہ کا ذکر تھا، کب نازل ہوئی؟ تو رات کا 1/3 حصہ باقی تھا جب یہ سورۃ نازل ہوئی، وہ آیت نازل ہوئی۔ اگلا سوال ہے واقعہ افک میں کتنے دن وحی کا نزول نہیں ہوا؟ تو درست جواب ہے 1 ماہ تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ تحویل قبلہ کا حکم کتنے عرصے بعد ملا؟ سبی صالح فرماتے ہیں 16 یا 17 ماہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کتنی بار تشریف لے گئے؟ علامہ سبی صالح فرماتے ہیں 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں تشریف لے گئے۔ تو نزول وحی کے باب میں جو کچھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا یا جو کچھ سبی صالح نے لکھا یا دیگر کتابوں میں ہے، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی آپ اور اس لیکچر کو بھی آپ پسند کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔